السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت استقبال ہے کہ آپ ہماری اس لانگ ویڈیو میں آئیں، کیونکہ میں کافی وقت کے بعد یہ لانگ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ میرے چینل پہ بھی دیکھے ہوں گے کہ صرف شارٹ ویڈیوز سے بھرا ہے، تو ابھی ہم نے جب شارٹ ویڈیو پہ رسپانس آنے شروع ہوئے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم لانگ ویڈیو کے ذریعے بھی دین کی خدمت میں لگے رہیں گے اور لوگوں تک اپنی باتیں پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ ویڈیو زیادہ بڑی نہیں ہوگی، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، کیونکہ میری پہلی ویڈیو انشاءاللہ اگر اس پہ سپورٹ ملتا رہا، لوگ ہماری باتوں کو سنتے رہے، تو انشاءاللہ ہم آگے بھی محنت کریں گے، آپ کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ تو آج اس چھوٹی سی ویڈیو میں کچھ بیسک سی چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں اسلام سے ریلیٹڈ۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم بڑی بڑی چیزوں پر، موٹی موٹی چیزوں پر بات کریں گے، لیکن چونکہ میری پہلی ویڈیو ہے تو میں مسلمانوں کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے کچھ ضروری باتیں ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں، کچھ چیزوں پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو میں نے کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو اسلام کی بنیاد یعنی کہ ہم ایک طرح سے پلر کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو اس کا بیس ہوتا ہے، ایک پلر ہوتا ہے جس کے سہارے کھڑی ہوتی ہے۔ تو اسلام کی بنیاد، اسلام کس چیز کے سہارے ہے، مطلب کیا چیزیں انسان میں پائی جانی چاہیے کہ وہ مسلمان رہے گا، وہ مسلمان ہے، کیا ہے اس بات کا ثبوت؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے، اس پر مسلمانوں کو قائم رہنا ہے، تو وہ 5 چیزیں ہیں۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ، یعنی اول کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کلمہ شہادت دوم کلمہ بھی، جسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوم کلمہ یعنی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، اور اس کلمے کو یاد کرنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کو دل سے اقرار کرنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، دل سے اس کلمے کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے نماز ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو حکم ملا ہے، اوپر سے آرڈر ہے نماز پڑھنے کا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کے اندر جو ایمان ہے، اس کی عمارت، اس کا جو پلر ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ تو آپ کو نماز پڑھنا ہے 5 وقت کی، ایسا نہیں فجر غائب کر رہے، نیند نہیں پوری ہو رہا، کئی کام دھندے میں پھنسے تو دوسری وقت کی نمازیں چھوڑ رہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہو، بستر پر ہو، بیمار ہو، اس پر بھی نماز فرض ہے، اس پر بھی معاف نہیں ہے نماز۔ تو نماز آپ کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نمبر 3 پر جو آتا ہے وہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو اس میں سے غریبوں کے لیے زکوٰۃ نکالنا ہے، اور زکوٰۃ صدقہ یہ سب کبھی مال کو کم نہیں کرتا ہے، اور زکوٰۃ دینا تو ایک دم لازمی ہے، زکوٰۃ کی کوئی معافی نہیں۔ اب زکوٰۃ کی کچھ کرائٹیریا ہے اس کا کہ اتنا اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہر پیسے پر نہیں ہے، اس کا کیا ہے اس پر بھی ہم تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، ایک دن موقع ملے گا۔ لیکن زکوٰۃ تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے، تو زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا ہے۔ رمضان شریف وہ صرف 1 مہینہ، پورے سال میں صرف 1 مہینہ آتا ہے، اس میں 30 روزے رکھنے ہیں، اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی، روزے آپ کو پورے ہی رکھنے ہیں۔ اور 5ویں ہے کہ حج کرنا۔ اب حج کرنا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اللہ نے اتنی دولت دیا ہے کہ وہ اپنا خرچہ نکال کر حج کر کے آ سکتے ہیں، کیونکہ آج کے وقت میں ٹریول کر کے کافی لمبا ایروپلین سے، ہوائی جہاز سے ہمیں کافی لمبا سفر طے کر کے جانا پڑتا ہے، تو اس میں کافی خرچے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ نے اتنی دولت دیا ہے کہ آپ حج کر کے آ سکتے ہیں تو آپ کو حج کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں میں نے لکھ کر رکھا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں، کہ سب سے پہلی بات جو میں نے بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ تو اگر دیکھو کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی شخص، کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، اگر اس کو اسلام قبول کروانا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو۔ تو اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو اس کا مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی غیر مسلم دل سے اقرار نہیں کر رہا ہے، دل سے یہ باتوں کو نہیں مان رہا ہے، صرف زبان سے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، چاہے اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہو، کسی کی زبردستی پہ ہو سکتا ہے،
یا کوئی اور مجبوری کی وجہ سے اسلام قبول ہے، تو اس طرح سے اسلام قبول نہیں ہوتا. اسلام صرف دل سے قبول ہوتا ہے. دل سے آپ کو اقرار کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. ٹھیک ہے. ابھی اگر کوئی شخص گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے، تو وہ اسلام کیسے قبول کرے گا؟ تو دیکھیے اس کے اسلام قبول کرنے کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ دل سے اقرار کر لے، ٹھیک ہے، یا اشارہ کر دے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، بس دل ہی سے اقرار کرنا کافی ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی کیا قدرتی مجبوری ہے نا. ہاں، ابھی یہ آخری مسئلہ جو ہے، یہ مین چیز ہے کہ مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کتنی چیزوں پر؟ تو کل یہ 7 چیزیں ہیں. یہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ہی ہے، اور ایسا نہیں کہ 7 میں سے کوئی ایک چیزوں پر، پوری 7 کے 7 چیزوں پر مسلمانوں کو ایمان لانا بہت ضروری ہے. وہ 7 چیزیں کون سی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ کو ایمان مفصل تو یاد ہوگا، تو نہیں یاد ہوگا تو میں ایک بار ریمائنڈ کر دیتا ہوں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کا ترجمہ ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ 7 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو یہ 7 چیزوں پر، 7 چیزوں پر ایمان لانا ہے. اللہ پر بھی، اس کے رسولوں پر بھی، کتابوں پر بھی. کتاب مطلب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور ان کے فرشتوں پر، اور یہ جتنی بھی 7 چیزیں ایمان مفصل میں جن کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ان میں سے آپ کے اندر ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی، اس کا مطلب آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اس طریقے کی ویڈیوز آنی چاہیے یا نہیں آپ یہ بھی مجھے بتا دیجئے. اور یہ ویڈیو میں اگر آپ کو بور ہو رہا ہے، کوئی چیز میں بور ہو رہا ہے، میرے بولنے انداز میں بور ہو رہا ہے، تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے لیے دین کی خدمت میں لگا رہوں گا. بس آپ لوگ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. میرا کوئی مقصد ابھی ویوز یا لائکس لینا نہیں ہے. میں بس چاہتا ہوں کہ میں جو چیز سیکھ رہا ہوں آپ کو سکھاؤں، اور آپ لوگ بھی سیکھ کر اس چیز پر عمل کریں. انشاءاللہ ہم آگے بھی محنت کرتے رہیں گے. بس آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، تو ساتھ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.